کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور وہ دین بن جائے گا۔ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں نہ ہوا تو وہ دین نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے محبت کرنا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شرط قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع شرط ہے، اس کے بغیر اللہ محبت نہیں کرتے، اور اللہ کی محبت یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحیح معنوں میں اللہ کو پہچان گئے تھے، اللہ کو پہچان کر زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی عبادت سے ہوتی ہے، اتباع رسول سے ہوتی ہے۔ اتباع رسول کیا ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا سونا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا جاگنا، بیت الخلاء میں جانا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہر عمل ہمارا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، اور یہی اصل دین ہے، یہی مطلوب ہے دین۔ آج ہر گھر کے اندر جو دعوت اور تبلیغ کی محنت سے آواز لگ رہی ہے، کامیابی کی آواز لگ رہی ہے، اور آج ہم نے کامیابی مال اور دولت میں سمجھ رکھی ہے، ہم نے کامیابی کوٹھی اور بنگلوں میں سمجھ رکھی ہے، گاڑی میں سمجھ رکھی ہے، بینک بیلنس اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، اس کے اندر عزت اور وجاہت اور یہ نہیں ہے۔ اگر اس مال اور اسباب میں عزت ہوتی تو قارون سب سے بڑا عزت والا ہوتا، فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا سب سے بڑا عزت والا ہوتا، شداد جس نے دنیا میں جنت بنا لی تھی سب سے بڑا عزت والا ہوتا، حامان کہ جو ان کا مشیر تھا، بڑے دعوے کرتا تھا، وہ بڑے عزت والا ہوتا، ابو جہل جو لعین تھا، مردود ہو گیا، کنویں میں پڑا ہے، لوگ اس پہ لعنتیں کرتے ہیں، بدر کے میدان میں کنویں کے اندر پڑا ہے۔ ابو لہب دیکھ لیں، 3 دن اس کی لاش پڑی رہی، کوئی اٹھا کے دفنانے والا نہیں تھا، 3 اس کے بچے تھے لیکن کوئی اس کو دفنانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے برباد کیا، تباہ کیا، اللہ نے آنے والی امت کے لیے اللہ نے یہ دکھا دیا کہ مال والوں میں عزت نہیں ہے، اسباب میں عزت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ آج ہم نے عزتیں دنیا کے مال و اسباب میں سمجھ لی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دنیا کو ٹھوکر ماری، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ان کے سامنے ڈھیر لگا دی، سونے چاندی کے، جواہرات کے ڈھیر لگ گئے صحابہ کے سامنے، لیکن عزت اس میں نہیں سمجھی۔ صحابہ کی عزت تو بڑی عزت تھی، دین کی وجہ سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اے عمر، تیری وجہ سے دین چمکا ہے۔ حضرت عمر فرماتے نہیں، دین کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ جو بھی دین کے ساتھ جڑ جائے گا، دین کی محنت کے ساتھ جڑ جائے گا،
اللہ اس کو چمکا دیں گے۔ صحابہ چمکے ہیں اور ستاروں کی طرح چمکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج ہیں، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آج ہم نے ہر عمل دیکھنا ہے۔ رستم کے دربار میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ رستم کا دربار ہے اور گدھے کی سواری ہے، سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ اب ربیع بن عامر صحابی ہیں، آگے رستم کا دربار ہے، بڑے جاؤ حشمت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ ہے، لیکن ایک صحابی ہے جو ہاتھ میں تلوار اٹھائے ہوئے قالین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سواری کو جا کر بادشاہ کے تخت کے ساتھ جا کے باندھا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ ابتعثنا الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری طرف۔ ہم آئے نہیں ہیں، ہم سارے آئے نہیں ہیں، ہم سارے بھیجے گئے ہیں۔ ہم یہاں جو تشکیل میں آئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں جہاں بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں، بھیجی گئی ہیں۔ اللہ قبول کرتا ہے اپنے راستے میں تو بندہ نکلتا ہے۔ اور یہ وہی صحابہ والی فکر ہے۔ ربیع بن عامر یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری طرف تاکہ ہم تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی کی طرف بلائیں، لے کر آئیں۔ یہ دعوت دینے گئے کہ اس دنیا کے مال اسباب سے نکل جاؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جاؤ۔ یہ ہے دعوت اور تبلیغ کی محنت۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام دیا، یہ کام بھی ہے، انعام بھی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ چلتا پھرتا مدرسہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں قائم کر دیا۔ ہزاروں کیا، لاکھوں کیا لوگ، گانے والے کیا، ناچنے والے کیا، کرکٹ کھیلنے والے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کی برکت سے سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت ہے، راتوں کو رونے دھونے والے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، ایمان والوں کی یہ نشانیاں ہیں جو سرًّا وعلانیۃً، یعنی چھپ کر، دکھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ خذ العفو وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، معاف کرو، درگزر کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ اللہ نے حکم دیا۔ لقمان حکیم لقمان علیہ السلام، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کے اپنے بیٹے کے جو نصیحتیں کی ہیں، اتنی اچھی نصیحتیں ہیں کہ اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹے نماز قائم کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور صبر کرنا۔ صبر بڑی چیز ہے۔ جو بھی تجھے مصیبت پہنچے، کوئی ازمائش پہنچے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے قرآن سیکھا، پھر قرآن سے صبر سیکھا ہوا تھا، صبر سیکھا ہوا تھا۔ جو مل گیا الحمدللہ، جو نہ ملا اس پہ صبر کیا صحابہ نے۔ ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک صبر کیا بیماری میں۔ اللہ نے ایسی بیماری دی، پورے جسم پر کیڑے پڑ گئے، بیماری آ گئی،
سارے گھر والے چھوڑ گئے، بیوی چھوڑ گئی، اکیلے پڑے ہیں۔ اللہ کو ترس آیا، اللہ نے پھر پانی بھیجا، ایسا پانی کہ اے ایوب اس سے آپ غسل کریے۔ غسل کیا، سارے دانے ختم ہو گئے، اللہ نے صحت دے دی۔ اور کیا کہتے ہیں ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہ روزانہ اللہ کا سلام آتا تھا، آج وہ سلام ختم ہو گیا۔ بیماری آ جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ خود فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، مجھے بھوک لگتی ہے اللہ مجھے کھلاتا ہے، پیاس لگتی ہے اللہ مجھے پانی پلاتا ہے۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔